بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ ہم نے آئین کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ اب ہم غائن کے بارے میں آ رہے ہیں۔ جی ہم پہلے پیج پہ چلے جاتے ہیں، ہلکا سا ٹچ دے دیتے ہیں۔ بیٹا یہ والا لیٹر کون سا ہے؟ وہ کہے گا غائن۔ غائن کیسے کہاں سے نکلتا ہے؟ گرگل، غرارے والی جگہ سے۔ یہ کس کی سسٹر ہے؟ وہ کہے گا آئین کی بڑی سسٹر ہے۔ ویری گڈ۔ اگر غائن کا ڈاٹ مٹا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ آئین۔ اگر میں آئین کے یہاں پر ایک ڈاٹ لگا دوں گا تو کیا بن جائے گا؟ وہ کہے گا غائن۔ گڈ جاب۔ اب آپ واپس پیج پہ آ جائیں۔ جی بیٹا، جس طریقے سے میں نے آپ کو کل آئین کے شیپس پڑھائے تھے، سیم اسی طریقے سے سیم کیٹاگری کے غائن کے 4 شیپ ہیں۔ کتنے شیپس ہیں؟ 4۔ کتنے شیپس ہیں؟ 4۔ گڈ جاب۔ یہ دیکھیں جی، غائن کا شیپ نمبر 1 اینڈ غائن کا شیپ نمبر 2 اینڈ غائن کا شیپ نمبر 3، غائن کا شیپ نمبر 4۔ یاد رکھیں، جب آئین کے شیپس کے بعد آپ غائن کے شیپس پڑھائیں گے اس بچے کو کنفیوژن نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے حمزہ اور غائن کے بارے میں بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ اگر بات ہوگی غائن اور خا کی ہوگی، غائن اور خا کی ہوگی، وہ بھی اس صورت میں ہوگی جب بچہ یہاں غائن میں ملتے جلتے حروف کا خیال نہیں رکھ رہا ہوگا۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ خائن، خائن، خا، کیونکہ حمزہ ہا، عین ہا، غائن خا۔ غائن اور خا کا جو مخرج ہے وہ دونوں کا سیم ہے۔ آپ کو ضرورت تب پیش آئے گی زیادہ سے زیادہ جب مخرج چینج کر رہا ہوگا، ملتے جلتے حروف کی مسٹیک کر رہا ہوگا، میننگ چینج کر رہا ہوگا، پھر آپ نے غائن کے بارے میں بات کرنی ہے یہاں پہ، اور تفصیل سے کرنی ہے۔ میننگ چینج، ملتے جلتے حروف پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مین مقصد ہی میننگ کی تبدیلی سے بچے کو بچانا ہے۔ اچھا جی، یہ بات ہوگی۔ جی یہ شیپ نمبر 1 ہے، غائن۔ کیا ہے؟ غائن۔ گڈ جاب بیٹا، یہ والا لیٹر پڑھیں، غائن را۔ کیا ہے بیٹا؟ غائن را۔ گڈ جاب۔ اب آپ اس کو لے آئیں ایم ایس ورڈ کے اندر، یہاں پہ آپ لکھیں جی، یہ آپ نے غائن لکھی، یہ کیا ہے بیٹا؟ غائن۔ اور ایک دفعہ اور لکھیں غائن۔ اب بیٹا نیکسٹ والا کیا ہے؟ غائن با۔ غائن با۔ گڈ جاب۔ اگر غائن کا میں با مٹا کے لکھ دوں نون، غائن نون۔ اگر میں میم لکھ دوں غائن کے ساتھ، غائن میم۔ اگر غائن کے ساتھ تو لکھ دوں، غائن تو۔ اگر غائن کے ساتھ میں شین لکھ دوں، غائن شین، کیا بن جائے گا؟ غائن شین۔ اگر غائن کے ساتھ میں زا لکھ دوں، غائن زا۔ اگر میں کاف لکھ دوں، غائن کاف۔ اگر میں لام لکھ دوں غائن کے ساتھ، غائن لام۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو پریکٹیکل کروائیں گے، دونوں مکمل بھی اور کٹنگ والا بھی۔ پھر آپ یہاں پہ آ جائیں گے، بیٹا یہ کیا ہے؟ غائن۔ اور یہ کیا ہے؟ غائن۔ پھر آپ تھوڑا سا ٹچ یہاں پر بھی دے دیں۔ جی بیٹا یہ لیٹر کون سا ہے؟ غائن۔ اور یہ والا لیٹر کون سا ہے؟ غائن۔ اور یہ کیا ہے؟ را۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا کریں گے ہم خود، ضرورت نہیں ہے، یہ میں آپ کے لیے سوال پیدا کر رہا ہوں، اس کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، صرف آپ کے لیے میں پیدا کر رہا ہوں۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ سوچنے لگ جائے گا، وہ سوچ آئین، حمزہ، حمزہ۔ بیٹا حمزہ کے اوپر ڈاٹ آتا ہے؟ نہیں، حمزہ کے اوپر ڈاٹ نہیں آتا، تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا غائن ہے، وہ خود کہے گا، نہیں کہے گا تو آپ کہہ دیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے سوال کی، یہ میں نے خود کریٹ کیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ چونکہ اس کے اوپر ڈاٹ آ رہا ہے اس لیے یہ غائن کٹنگ والا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر ہم آ جائیں گے واپس۔ جی بیٹا یہ کیا ہے؟ غائن۔ اور یہ کیا ہے؟ غائن۔ لیکن اتنی بات یہاں پہ ضرور ہے، اگر آپ اس کو بتا بھی دیتے ہیں ویسے ٹیسٹ لینے کے لیے کہ بیٹا یہ حمزہ تب ہوتا ہے جب اس کے اوپر ڈاٹ نہ ہوتا، چونکہ اس کے اوپر ڈاٹ ہے اس لیے یہ غائن ہے، لیکن یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ نہ کریں، کیونکہ بچے کو پھر مشکل ہوگی، بہت مشکل ہوگی۔ وہ ایک آئین حمزہ کے بارے میں پہلے کنفیوز تھا، اس کو آپ نے کلیئر کروایا ہے، پھر وہ حمزہ اور آئین کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا لیٹر ایڈ ہو جائے گا، حمزہ کے اوپر ڈاٹ آئے تو وہ غائن ہے، ڈاٹ نہ آئے تو وہ حمزہ ہے،
وہ پھر ایک نئی بات چھڑ جائے گی جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے. یہ بس میں نے آپ کو ہلکا سا ٹچ دے دیا. تو یہاں پہ غائن کے 2 شیپ ہمارے پہلے مکمل ہو گئے. اب ہم آئیں گے نیکسٹ شیپ کی طرف. بیٹا یہ دیکھیں بیٹا، یہ دیکھیں یہ کیا ہے. وہ فوراً کہے گا بیٹا اس شیپ کو بتائیں، ڈاٹ کو چھوڑ دیں، اس شیپ کو بتائیں یہ کیا ہے. وہ کہے گا عین. بیٹا آپ نے کیسے پہچانا؟ وہ کہے گا یہ اونٹ کی کوہن کی طرح ہے. گڈ جاب. تو بیٹا اس کے اوپر ڈاٹ آ گیا تو کیا بن گیا؟ غائن. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ اونٹ کی کوہن کی طرح ہے. اگر میں اس کے اوپر ڈاٹ لگا دوں تو کیا بن جائے گا؟ عین سے کیا بن جائے گا؟ عین کی بڑی سسٹر کا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا غائن. گڈ جاب. تو یہ گرین والا کیا ہے؟ غائن. کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ وہ کہے گا اس کو ہیوی پڑھتے ہیں. ہم کہیں گے ویری گڈ، آپ بہت جینیس ہو بھائی، آپ سے جیتنا بہت مشکل ہے. اب اسی کو آپ پھر ایم ایس ورڈ کے اندر لے آئیں گے. جیسے کہ یہ غائن لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ مثال کے طور پہ ہم لکھ لیتے ہیں با تا غائن. بیٹا یہ کیا ہے؟ تا غائن. چونکہ یہاں پر یہ والی اگزامپل لکھی ہوئی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ یہی اگزامپل لکھیں، آپ چینج بھی کر سکتے ہیں تاکہ بچہ لکیر کا فقیر نہ ہو. اچھا بیٹا اس کے ساتھ اگر میں لام ایڈ کر دوں، تا غائن لام. پہلے اس کے بعد یہ سمجھائیں بیٹا یہ کیا ہے؟ تا غائن. اگر میں تا کو ہٹا دوں، یہاں پہ جیم لگا دوں، کیا بن جائے گا؟ جیم غائن. اگر ہا لگا دوں، ہا غائن. اگر میں فا لگا دوں، فا غائن. اگر میں سین لگا دوں، سین غائن. اور اسی طریقے سے اگر میں میم لگا دوں، میم غائن. غائن کے ساتھ اگر میں نون لگا دوں، نون غائن. تو اس طریقے سے آپ اس کو سمجھائیں گے. اب یہاں پہ نون کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں میم، میم غائن. یہ ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو یہ بتانا ہے کہ یہ تو ہوگی کمپلیٹ والی. اب کٹنگ والی. بیٹا میں نے جیم لگا دیا، میم غائن کے ساتھ کیا بن گیا؟ میم غائن جیم. اگر میں ہا لگا دوں میم غائن کے ساتھ، میم غائن ہا. اگر میں فا لگا دوں، میم غائن فا. اگر میں دال لگا دوں، میم غائن دال. اگر میں سین لگا دوں میم غائن کے ساتھ، میم غائن سین. اگر میں الف لگا دوں میم غائن کے ساتھ، میم غائن الف. اگر میں اس کے ساتھ یا لگا دوں میم غائن کے ساتھ، میم غائن یا. ہم مختلف ویوز چینج کر کے اس کو شیپ یاد کروا رہے ہیں. پھر ہم واپس آئیں گے. بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا تا غائن زال. بیٹا یہ کیا ہے؟ غائن. لیکن اتنا لمبا آپ کو انشاءاللہ غائن پہ سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں ہے کہ جتنا میں نے سمجھایا ہے، لیکن میرا تفصیل سے بتانے کا حق بنتا ہے. اب یہاں پہ ہم آ جائیں گے. جی بیٹا یہ کیا ہے؟ غاد. اور یہ کیا ہے؟ غائن. یہ کیا ہے؟ غائن. گڈ جاب. اچھا جی یہ پہلا لیٹر کیا ہے؟ 1 دندہ 2 ڈاٹس آف تا. اور یہ کیا ہے؟ اونٹ کی کوہان کی طرح لیکن اوپر ڈاٹ بھی ہے. اونٹ کی کوہان ہے، اوپر ڈاٹ بھی ہے. اچھا جی یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا غائن. ویری گڈ. اگر میں یہ ڈاٹ ہٹا دوں پھر یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا عین. مثال کے طور پہ جیسے یہ ہے، اگر میں نے یہاں سے ڈاٹ ہٹا دیا تو یہ کیا ہے؟ وہ فوراً کہے گا عین. اور یہ کیا ہے؟ غائن، کیونکہ اس پہ ڈاٹ آ رہا ہے. اسی طریقے سے آپ پوچھیں گے کہ بیٹا اگر میں اس کے اوپر ڈاٹ لگا دیتا ہوں پھر وہ کہے گا غائن. ویری گڈ. آپ بھائی بہت جینیس ہو، بہت ایکسپرٹ ہو، بہت ایکٹیو ہو. آپ پھر پیچھے آئیں گے، پھر تا غین زال تک آپ عین سے تا غین زال تک بچے کو پڑھائیں گے. تو چونکہ 4 شیپ عین کی ہو گئی، 4 شیپ ہی غائن کی ہو گئی. یہ چاروں شیپ آپ نے بچے کو لازماً یاد کروانے ہیں تاکہ بچہ آگے چل کر کنفیوز نہ ہو. کیونکہ زیادہ تر جو شیپ یوز ہوں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو کمپلیٹ عین ہے، یہ فرسٹ والا، یہ قرآن مجید میں کم ہوگا. ٹھیک ہے، عین زا والا یہ شیپ زیادہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن موسٹلی جو استعمال ہوتے ہیں صاد عین والا شیپ ہوگا. کیونکہ اگر کسی سنٹینس کے لاسٹ میں عین آ رہا ہے تو اس شیپ میں آئے گا، اس شیپ میں نہیں آئے گا جو اوپر لکھی گئی ہے. اگر کسی سنٹینس کے درمیان میں آ رہا ہے تو یہ والا عین اور غائن آئے گا، یہ والا. اور شروع میں آ رہا ہے تو یہ والا ہے. سب سے کم استعمال اس کا ہے، میرے خیال میں اس کا ہے ہی نہیں استعمال. شاید میرے ذہن میں کوئی اگزامپل ایسی نہیں آئی ہے جس میں اس عین کا بھی استعمال ہو. اس عین کا، کمپلیٹ عین کا آپ کو سب سے زیادہ استعمال ملے گا کسی سنٹینس کے آخر میں، باقی کم ملیں گے. یعنی کہ یہ عین اور غائن جو ہیں دونوں شیپ، ان کا استعمال
کی ایگزامپل ابھی فی الحال میرے پاس نہیں ہے، شاید آپ کے پاس ہو۔ باقی جو شیپس ہیں یہ آئین کٹنگ کے 2 ہو گئے، یہ آئین 3 غائن 4، یہ 6 شیپ ہو گئے، یعنی کہ 2 کو چھوڑ کے 6 شیپ کا استعمال سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے فوکس ان 6 شیپس پہ کرنا ہے، ان 6 چیزوں کو سمجھنے کہ آئین کے 3 شیپ اور غائن کے 3 شیپ، یہ 6 ہو گئے، ان کو آپ نے زیادہ سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے اندر بھی ہم نے آئین کے شیپ لکھے ہوئے ہیں، دیکھیں آئین کے 4 شیپ ہیں، آئین، عین سا، صاد عین، با عین دال، ہم نے بات وہاں پہ تفصیل سے کر لی ہے۔ اسی طریقے سے غائن کے بھی ہم نے 4 شیپ یہاں پہ لکھے ہوئے، غائن کے 4 شیپ ہیں، غائن، غائن را، صاد غائن، تا غائن زال۔ اسی طریقے سے اب ہم آ جائیں گے کلمے کی طرف۔ جی پہلا کلمہ سنائیں، وہ کہے گا فروز کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گڈ جاب بیٹا۔ سیکنڈ کلمہ سنائیں، سیکنڈ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گڈ جاب، وحدہ لا شریک لہ، وَأَشْهَدُ أَنَّ، ویری گڈ، آگے بیٹا، محمدن، محمدن عبدہ، عبدہ، بس اتنا پڑھانا ہے، بلکہ پورا ہی پڑھا دیں، وَرَسُولُهُ، وَرَسُولُهُ، عین پہ اس کو کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جی کھانا کھانے سے پہلے کی دعا سنائیں بیٹا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، with stay، برکت اللہ، upon forgetting دعا before eating، بسم اللہ اولہ وآخرہ، with stay بیٹا، وآخرہ، گڈ جاب۔ دعا with every bite، یا واجد، شاباش، ویری گڈ۔ تو اتنی آپ نے یہ پڑھا دینی ہے۔ اس کے بعد جی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام، سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد، گھر سے نکلتے گھر میں داخل کیا تھا سلام؟ اوکے گا جی بالکل کیا تھا۔ امی جان کا ہاتھ ماتھا پاؤں چومے؟ جی چومے۔ ابو جان کا ہاتھ ماتھا پاؤں چومے؟ جی چومے ہے۔ سونے سے پہلے برش کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ وضو کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ اچھا یہ بتائیں آپ دعاؤں کا پریکٹیکل کرتے ہیں؟ جی میں کرتا ہوں۔ بیٹا پریکٹیکل کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہے گا پریکٹیکل کا مطلب، میں بیٹا پریکٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھانے لگیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنی ہے، بھولنے کی دعا پڑھنی ہے، ایوری بائٹ کے ساتھ اونچی آواز سے یا واجدو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ آج کے دن آپ 100% اچھے بچے ہیں، اس کو آپ سٹار دیں، اس کو من پسند جو چیز ہے آپ اس کو ساتھ اس کو شیئر کریں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ کل تک کی اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔